عزیزان محترم، انتہائی مبارک، انتہائی باسعادت رات ہے۔ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے کو اللہ کے نبی نے اپنا مہینہ تعبیر کیا۔ اس مہینے کے اعمال میں اہم ترین عمل درود اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایت مقدسہ کے اوپر ارسال کرنا ہے، اور درود معمولاً ہمارے عادتاً بھیجا جاتا ہے۔ پہلی کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ عادتاً درود نہ بھیجیں، سوچ سمجھ کے بھیجیں۔ اللہ کی ذات کی طرف توجہ فرمائیے جب آپ اللہم کہیں۔ اللہم کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ، آپ اللہ کی طرف سوچیں ضرور جب آپ اللہم کہیں۔ اگر نہیں کریں گے تو سمجھ لیجیے درود صحیح شروع ہی نہیں ہوا۔ اور بدقسمتی اس وقت ہماری قوم کے اندر یہ رائج ہوئی ہے کہ ہم جب درود بھیجتے ہیں تو ہم کسی چیز کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتے، روٹین میں بھیجتے ہیں، ایسے ہی جیسے نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی ورد کیا جا رہا ہے۔ تو آج کی شب جو کام کی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ان میں سے سب سے اہم کام کی بات یہی ہے کہ درود بھیجنے کو صحیح کر دیجیے۔ اس سال کے تحفوں میں سے ایک تحفہ اگر آپ کی زندگی میں مل سکے کہ آپ کا درود توجہ سے پڑھا جانے لگے، اور دوسرا اس میں آپ ایڈیشن یہ کر لیں کہ نماز کے رکوع اور سجود میں درود کو مس نہ کریں۔ رکوع کے ذکر میں، سجدے کے ذکر میں درود ضرور پڑھیں، اور درود توجہ سے پڑھیں۔ تو یہ سمجھ لیں اگر آج کی رات میں آپ یہ ایک عمل سیکھ کے چلے گئے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اور بھی کچھ کہوں اور ان میں بھی سیکھنے کے لیے کچھ ہو، لیکن اگر خدا نہ کہے نعوذ باللہ کسی بھی وجہ سے نہ کہہ سکا اور یہ ایک چیز ہی سیکھ کر چلے گئے، یہ بھی میری اور آپ کے لیے آخرت کے لیے بہت ہے کہ کم سے کم ایک رات میں ایک چیز تو سیکھ لی نا۔ تو آج شب 15 شعبان ہے، باسعادت مبارک رات ہے۔ اس رات میں ہم نے جو ایک عمل سیکھا وہ یہ کہ ہم نے درود جو ساری زندگی بھیجا ہے مزید توجہ سے بھیجیں گے۔ جب اللہم کہیں تو یا اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کو سوچیں، نبی کا نام لیں، نبی کو سوچیں، اور ان کی آل کا نام لیں تو ان کی آل کو سوچیں۔ انشاءاللہ اس طرح توجہ کے ساتھ درود بھیجیں محمد و آل محمد کا۔ اپنے آپ کو سکھانے کے لیے کہ میں اب درود توجہ سے بھیجوں گا، میں نے سوچا ہے کہ جب نماز میں ہوں گا تو نماز میں تو ظاہر ہے ہاتھ کو وہیں رکھوں گا جہاں پہ نماز میں ہونا چاہیے، اگر سجدے میں تو سجدے کی جگہ پر، رکوع میں تو پھر زانوں کے اوپر، لیکن اگر نماز میں نہیں ہوا اور درود بھیجنا ہوا تو میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا ہاتھوں کو پھیلا لوں گا تاکہ ایک نشانی میرے لیے رہے کہ یہ میں دعا کر رہا ہوں خدا سے، یہ ایسے کوئی ذکر نہیں ہے، یہ ایک دعا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جب آپ کہتے ہیں اللہم یعنی یا اللہ، یا اللہ کا مطلب اللہ کو آپ نے پکارا ہے، ندا دی ہے، تو آپ نے ایک دعا مانگی ہے۔ تو میں نے اپنے ذہن میں سوچا کہ جب بھی میں درود پڑھوں گا تھوڑا سا ہاتھوں کو پھیلا دوں گا تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں، اور دعا مجھے ڈھنگ سے مانگنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر عظمت اہل بیت اطہار علیہ السلام پر اس شب کی نورانیت کو درک کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ باتیں میں جہاں کہیں بھی آج کل کہیں پڑھ رہا ہوں، چاہے فزیکل چاہے آن لائن، یہ تذکرہ کر رہا ہوں۔ تیسری بات اس میں ایک اور ایڈ کر لیجئے، بس ایک بات تو یہ کہ جب آپ درود بھیجیں تو خدا کو اور نبی کو اور ان کی اولاد کو سوچیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ہاتھ پھیلا لیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی درود بھیجنے لگیں تیزی سے اس بات کو اپنے ذہن میں دہرا لیں کہ درود کے اوپر جو انہوں نے وعدے کیے ہیں وہ کیا ہیں۔ اگر کوئی درود بھیجے تو ان کے وعدے کیا ہیں اس کے اوپر، تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح آ جائے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ بہت اہم کام ہے۔ سمجھ لیجیے درود پر وہ وعدے ہیں جو میرے اور آپ کے لیے زندگی اور موت سے بڑھ کر معاملہ ہے۔ درود پہ کیا وعدہ ہے؟ درود کے وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ ہے کہ جو درود بھیجے گا ہمارے اوپر
یعنی وہ اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا، وہ یقیناً قیامت میں محشر میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ اب بتائیے زندگی اور موت سے بڑھ کر معاملہ ہوا یا نہیں ہوا؟ زندگی اور موت تو کوئی بھی معاملہ نہیں ہوا اس کے مقابلے میں۔ بھائی ایک انسان کل مرنا تھا، 50 سال 60 سال 70 سال کا ہو کے 25 سال میں مر گیا، لیکن 25 سال میں مرا اہل بیت کے ہمراہ محشور ہوا، 70 سال میں مرے اور پتہ نہ ہو کہ کہاں محشور ہو، تو کیا بہتر ہے؟ 25 سال میں مر جائے بہتر ہے۔ مصیبت بھی کم جھیلی، اہل بیت کے ہمراہ بھی محشور ہو گئے، زندگی موت سے بڑا معاملہ ہو گیا۔ فرمایا کہ درود بھیجتے رہو، یہ درود تمہاری برزخ کی زندگی میں ہماری نورانیت لے کر آ جائے گی۔ اللہ، اچھا ہمیں پتہ ہی نہیں اس وقت کہ برزخ میں نورانیت ہوتی کیا چیز ہے، ہمیں کیا پتہ؟ ہمارے تو زیادہ تر بڑے بھی یہ سمجھتے ہیں جب وہ کہتے ہیں قبر میں نورانیت آئے گی تو سوچتے ہیں شاید اس گڈھے کے نیچے لائٹ جل جائے گی۔ ان گڈھوں میں لائٹ کی ضرورت نہیں ہے، برزخ پوری زندگی ہے، ایک دنیا کی بات نہیں ہے، یہ دنیا بہت چھوٹی ہے برزخ کے مقابلے میں۔ یہ جو پوری دنیا جس کے اوپر 7 ارب انسان رہ رہے ہیں، یہ برزخ کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے، برزخ بہت بڑی ہے۔ کیوں؟ بھائی سادہ سی بات ہے، اب تک جو انسان مرے ہیں ان کی تعداد ان سے تو زیادہ ہی ہے جو اب زمین کے اوپر ہے، تو وہ کہاں ہیں وہ سب لوگ؟ اور یہ دنیا تو چھوٹی ہے، محدود ہے، آپ کے پاس کتنے بڑے گھر ہو جائیں گے؟ برزخ میں تو وعدے ہیں کہ تمہارے پاس اتنے بڑے بڑے محل ہوں گے، اتنا بڑا بڑا تمہارے باغ ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ اس دنیا میں اتنے لوگوں کو مل سکتے ہیں کیا؟ نہیں، وہ سارے منور ہو جائیں گے کب؟ جب تم نبی اور ان کی اولاد کو درود بھیجو گے۔ اللہ صلی علی محمد۔ آپ کہیں گے مولانا یہ ساری باتیں مرنے کے بعد کی ہیں، کچھ مرنے سے پہلے بھی ملے گا؟ یہ بتاؤ مرنے سے پہلے کیا چاہیے؟ آپ کہیں گے مولانا پیسہ دلوا دو، کوئی کام کاج دلوا دو، کسی کی شادی نہیں ہوئی کہہ مولانا میری شادی کروا دو، سب یہی تھا نا، ابھی سب لوگ یہی مانگنے کے چکر میں بیٹھے ہیں۔ نہیں، اس سے بڑی چیز ہے، سکون چاہیے، چاہیے نا، عافیت چاہیے، امن و امان چاہیے، اور ایک بہت بڑی چیز ہے بصیرت چاہیے دین کی۔ یہ سب درود کے اندر، سب درود کے اندر۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، فرمایا جو میرے اوپر درود بھیجے گا خدا اس پر عافیت کے 20 دروازے کھول دے گا، ایک دفعہ درود پر، ایک دفعہ درود۔ بس جب آپ درود بھیجنے لگے نا تو ان تمام اثرات کو تیزی کے ساتھ اپنے ذہن میں دوہرائیے گا۔ بھئی آج مثال کے طور پر صبح میں گھر سے نکلا، کسی مشکل میں پھنس گیا، نعوذ باللہ، فرض کیجئے، کل یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ممکن ہے آج رات کے میرے درود نے کل کی میری وہ مشکل دور کرنی ہو، یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ میرے بچے کہیں کسی مشکل میں پھنسنے والے تھے اور فرشتے خدا سے کہیں خدایا اس نے تیرے نبی اور ان کی آل پہ درود بھیجا، اس کے بچے کو بچائیں یا نہیں بچائیں؟ نبی فرما رہے ہیں عافیت کے دروازے کھل جائیں گے تم کو۔ شب عید ہے اور آج کی رات یہ درس میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کر دیا، صحیح؟ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے تاکہ انشاءاللہ کام آپ کریں گے، ثواب مجھے ملے گا۔ میں تو انویسٹ کرنے آیا ہوں نا، میں ٹائم انویسٹ کروں گا، مجھے کچھ ریٹرن چاہیے، تو میرا ریٹرن یہ ہوگا کہ آپ درود بھیجتے رہیں گے، پھر آپ کی نسلیں درود بھیجیں گی، آپ کی زندگی پہ درود کا اثر ہوگا، آپ کے والدین کے اوپر، آپ کے ہمسایوں کے اوپر، سب کا ثواب مجھے بھی، اور جنہوں نے یہ جگہ منعقد کی انہیں بھی، اور جو اس میں کسی بھی طریقے سے شریک ہوئے انہیں بھی، اور آپ جو یہاں پہ تشریف فرمائیں اس محفل کا حصہ ہیں،
آپ کو بھی. آپ کہیں گے مولانا ایک آدمی کے درود بھیجنے پہ سب کو ثواب ملتا رہے گا. بھائی اگر دینے والا میں ہوتا تو کسی کو نہیں دیتا. یہ دینے والا خدا ہے, وہ کریم ہے. اللہ صلی علی محمد. بھائی یہ کوئی بینک تھوڑی ہے کہ دو 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 دو, یہ تو نہیں ہوتا وہاں پہ. یہ تو خدا کا نظام ہے, کریم ہے خدا. یہ تو بات ہو گئی درود کے حوالے سے جو انتہائی اہم تھی. اب مجھے آج کی شب کی مناسبتوں میں بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں, بہت ساری چیزیں. زندگی میں کیا مانگنا ہے آپ نے؟ آج سب مانگنے کے لیے آئے, کچھ تو مانگیں گے. آپ کیا مانگیں گے؟ آج شب مرحومین کی بھی شب ہے, مغفرت کی شب ہے. خاص کر آپ کے اور ہمارے وہ مرحومین جو اسی سال دنیا سے رخصت ہوئے. شب جمعہ کے لیے ہمارے پاس روایت ہے کہ شب جمعہ مرحومین گھر پہ آ جاتے ہیں جن کو اللہ اجازت دیتا ہے. وہ اپنے گھروں پر آتے ہیں اور اپنے پسماندگان سے کہتے ہیں ہمارے لیے کچھ تو کر دو, تمہیں نہیں پتا ہم کس مشکل میں, کچھ کر دو. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, آدمی کتنا ہی تیاری کر کے ادھر جائے, کام سخت ہے. کتنا ہی تیاری کر کے جائے, کام سخت. سخت نہ ہوتا نا تو مولا امیر المومنین نہ فرماتے کہ سخت. انہوں نے کہا سخت. جتنا بھی زیادہ راہ لے کے جاؤ گے آگے مشکل پڑے گی. کیوں مشکل پڑے گی؟ 50 سال زندگی گزاری, کتنے لوگوں کا حق میری گردن پہ رہ گیا ہوگا. مثلا کسی نے پوچھا بھائی ہم نے کیسے کسی کا حق مارا؟ ہم نے نہیں مارا ہوگا. کہا کبھی کسی سے وعدہ کیا تھا کہ کل جواب دوں گا؟ ہاں. ہوا ایسا کہ کل جواب نہیں دیا, 2 دن بعد جواب دیا؟ کہاں یہ ہوا ہے. کہ یہ 1 دن کا حق اس کے پاس ہے, تمہارا, تمہاری گردن پہ 1 دن کا اس کا حق ہے, وہ برزخ ملے گا. 1 دن تم نے منتظر رکھا اسے. حق بہت ہے. یہ حقوق بہت خطرناک چیز ہے. دیکھیں نا اتنا اصرار ہے, حقوق کو لباد, حقوق کو لباد. آخر کیوں ہے اتنا اصرار؟ ہمارے دین کے اندر جن چیزوں کی حقیقت نہیں ہے ان کا ذکر بھی نہیں ہوتا ہے. جن چیزوں کا ذکر ہوتا ہے وہ ہوتا ہی اسی چیز کا ہے جس کی بہت طاقت ہوتی ہے, جس کا بہت اثر ہے. اب حقوق و لباد کا اتنا ذکر ہے, یہاں تک ذکر ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابی جو سالوں نبی کے ساتھ جہاد میں شریک تھے, 10 میں ہونے لگے تو ان کی والدہ نے دیکھا کہ میرے بیٹے کو اللہ کے نبی دفنانے آئے. تو کہا کہ تمہاری خوش قسمتی, خدا تمہیں مبارک کرے. اللہ کے نبی نے کہا تمہیں پتا ہوتا تو نہ کہتے. اصحاب نے بعد میں ہمت کر کے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی, اس کی ماں نے یہی تو کہا تھا کہ آپ کا ہونا اس کے لیے خوش قسمتی ہے. تو آپ نے کہا کہ تمہیں پتا ہوتا تو نہ کہتی, تو کیا پتا ہوتا؟ کہ اس کو قبر میں بہت زور سے دبایا. انہوں نے کہا ہے اللہ کے نبی, اتنے عرصے آپ کے راہ میں مجاہد تھا, آپ خود جنازے پہ تشریف لائے ہیں, اب بھی قبر میں دبایا ہے. کہاں قبر میں دبایا؟ فشار ہوا. کیوں؟ کہنے لگا نبی نے فرمایا یہ شخص اپنے اہل خانہ کے لیے ظالم تھا, اپنے گھر والوں کے لیے اچھا نہیں تھا, ان کو ظلم کرتا تھا. یہ حقوق و لباد بڑا خطرناک معاملہ ہے. تو آپ آج کی رات میں جن چیزوں کو خدا سے طلب کر لیجیے گا وہ کہ خدا جو میرے حقوق و لباد گردن پہ چڑھ گئے ہیں انہیں اتارنے کا موقع دے دینا مرنے سے پہلے, اور اگلی زندگی میں مزید حقوق چڑھانے سے مجھے بچا لینا. یہ اتنا ہی کافی ہے. جو ابھی تک بھی آ گئے ہوں گے تو مانگنے کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے. ہمیشہ اپنے برزخ کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں نا تو آپ کا مانگنے کا اسٹائل چینج ہو جائے گا. ہم لوگ اس دنیا کے دھوکے میں رہ کر دنیا ہی دنیا مانگتے رہتے ہیں اللہ سے, جبکہ خدا خود فرماتا ہے کہ اس دنیا کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے.
اب کوئی کیا مانگنا برا ہے؟ نہیں مانگیں، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، ضرور مانگیں، لیکن یہ سوچ کے مانگے کہ بالآخر اس دنیا میں کتنے سال جینا ہے، ہم نے جینا کہیں اور ہے، ہم بنے کہیں اور کے لیے، وہاں کے لیے مانگو۔ اور یہ جو حقوق والی میں نے بات بتائی، یہ دوسری امپورٹنٹ بات ہو گئی آج رات کے لیے، اس کو آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ساری رات اس بات کے اوپر توجہ دینے کہ خدا ہے حقوق العباد کا معاملہ خطرناک ہے، ماں باپ کے حقوق، ہمسائے کے حقوق۔ میں نے عرض کیا، روایتیں کہتے ہیں اتنا کہ تم نے ایک آدمی سے وعدہ کیا 2 دن بعد پورا کیا، جبکہ کہا تھا کل، اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے۔ یہ 2 باتیں امپورٹنٹ ہو گئی، ایک اور 2-3 باتیں اور بھی عرض کرنی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد کہہ رہے ہیں لیڈیز میں آواز نہیں آ رہی، اسے قریب رکھیں۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب یہ میرے منہ میں اور اس میں فاصلہ کتنا رہ گیا، اللہ بہتر کرے گا۔ ایک بار پھر بلند آواز میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تیسری اہمیت، یہ جو ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، یہ انتظار کس چیز میں ہے؟ تیاری کیسے کریں؟ پتہ نہیں، مجھے پاکستان واپس آئے ہوئے ایران طالب علمی کا سیشن کرنے کے بعد 96 میں پاکستان آیا تھا۔ 96 میں اب کتنے سال ہو گئے؟ 25 سال ہو گئے۔ اس 25 سال میں ہمیشہ جو دروس رکھے جاتے ہیں شعبان میں، 15 شعبان خاص کر، اس میں یہ موضوع ضرور ہوتا ہے ہماری ذمہ داریاں، نصرت امام اور ہماری ذمہ داریاں، غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ کب ہمارے لیے واضح ہوگا ہماری ذمہ داری ہے کیا۔ اچھا اب ایک انداز سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، سب تقریباً ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں امام کی تیاری کے لیے کیا کریں۔ آپ کے میرے ذہن میں کوشچن ہے یا نہیں ہے کہ بھئی اتنے لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں امام تشریف لانے والے ہیں، اتنے لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں یوں سمجھ لو کہ امام دروازے تک پہنچ گئے، کھٹکھٹانے کی دیر ہے، بعض لوگ ایسے تعبیر کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پوری دنیا کو دیکھ لو، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کب ہوا تھا ایسے؟ آج جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کی طاقت ہے، 1200 سال میں کبھی تھی ایسی؟ نہیں، قطعاً نہیں تھی۔ بھائی یہ جو آپ یہاں بیٹھے ہیں، مجلس سن رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، دعا پڑھیں گے، یہ ایسے تھا؟ 15 شعبان کی رات کو ہم لوگ جو سب سے بڑی عبادت کرتے تھے وہ 100-150 روپے کے پٹاخے پھوڑتے تھے، یہ ہماری عبادت تھی۔ بہت کوئی تیر مارتا تھا، اس میں سمجھ لو عرش کو بھاؤ دیا جا کر، تو وہ یہ تھا کہ وہ قبرستان پہ جائے گا کسی جگہ کے اوپر، تھوڑے سے گلاب ڈال کر گھر واپس آ جائے گا۔ یہ اس نے گویا اپنی عبادتوں سے عرش کو چاک کر دیا۔ یہ ہم تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، آج آپ کو پروردگار عالم نے سکھا دیا کہ بھائی اعمال ہوتے ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، 15 شعبان ایک اہم رات ہے، امام کو پکارنے کے لیے ہے، پٹاخے پھوڑنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ آپ نے سیکھ لیا۔ کتنے لوگوں نے؟ کم لوگ ہیں ماشاءاللہ، کافی بڑی جگہ، اور آپ اکیلے تھوڑی ہیں کراچی میں، پتہ نہیں کتنی جگہوں پہ ایسے اعمال ہو رہے ہوں گے۔ ڈیولپمنٹ تو ہوئی ہے نا۔ اب مثال کے طور پر یہ تو اب ہم اس میں بھی ڈھونڈیں کہ یہ کون کر رہا ہے بھائی یہ تبدیلیاں۔ یہ تو میں نے چھوٹی سی تبدیلی ہم نے محلے کی سطح کے اوپر بتائی نا کہ بھائی محلے کی سطح پر چند لوگ جمع ہو گئے، پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن اگر دنیا میں جا کے اٹھا کے دیکھیں، 40 سال پہلے لبنان کی کمزور ترین، دین سے سب سے دور، اخلاقی لحاظ سے پست ترین قوم
وہ تھی جو اب حزب اللہ ہے. 40 سال پہلے، 45 سال پہلے دنیا اسلام میں اسلام سے دور ترین قوم جو تھی وہ ایران تھا، جس میں پورے تہران میں جمعے کی نماز ہی نہیں ہوتی تھی، یا کم از کم ہوتی بھی تھی تو کسی کو خبر نہیں تھی کہ کہاں پہ ہوتی ہے. تو مثال کے طور پر وہ لندن سے ڈاکٹر کلیم صدیقی ایران آتے ہیں، جمعے کے دن تیار ہو کے ہوٹل کی لابی میں آتے ہیں، ہوٹل والے سے پوچھتے ہیں جمعہ کہاں ہوتا ہے؟ اس نے کہا بھائی ہاں کچھ نہیں ہوتا انقلاب سے پہلے. انہوں نے کہا میں نے فوراً اگلی فلائٹ پکڑی واپس آ گیا. یہ کیسا اسلامی ملک ہے جہاں جمعہ ہی نہیں ہوتا ہے؟ یہ تھا. اور فلسطین کیا تھا اور عراق میں کیا تھا؟ صدام حسین جیسا حکومت کر رہا تھا. الحمدللہ رب العالمین آج ایک سید بزرگوار مرجع تقلید جس سے ملنے کے لیے کیتھولکس کا پوپ چلا ہوا آ رہا ہے. یہ 1200 سال میں کبھی ہوا تھا ایسا؟ اچھا اب ایک سوال ہے، یہ سب کر کون رہا ہے؟ یہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے؟ ہم تو خیر اب ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے تو میں عوامی لفظ استعمال کرنا ذرا چھوڑ دیتا ہوں، لیکن ابھی میرے دل چاہ رہا ہے ہم لوگ تو کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، یہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہیں یہ نہیں کر سکتے یہ کام. یہ جو قاسم سلیمانی جیسے مجاہد کی شہادت ہوئی اور لوگوں کے دل لگا جیسے ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. بھئی ہمارا کیا قاسم سلیمانی سے ڈائریکٹ کچھ لینا دینا تھا کیا؟ نہیں. تو افسوس کیوں ہوا؟ شہادت کا غم کیوں منایا؟ تو انسان ایک بار سمجھ جاتا ہے بہت ساری چیزیں پس پردہ کوئی کر رہا ہے، اور اگر کسی کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا نا تو صرف اس تبدیلی کو دیکھ کر اپنے امام کے وجود کو پہچاننے کی کوشش کرے. یہ ہم میں سے کسی کے بس کی بات نہیں، یہ کسی کی بس کا نہیں تھا. اگر کبھی کل آپ کو ایک موقع ملے یہ کام ضرور کر لیجیے گا. کل آپ کو کہیں موقع مل جائے، آج کی رات میں یا کل میں، ایک خط ہے مشہور و معروف خط ہے جو امام معصوم خط ارسال فرماتے تھے غیبت کے زمانے میں کسی کے نام، اس کو توقیع کہتے تھے، تے واو قاف یا عین توقیع. ایک توقیع بہت مشہور ہے جو امام وقت نے شیخ مفید کے نام بھیجی ہے. شیخ مفید کے نام، اور لوگوں کے نام بھی توقیع مشہور ہے لیکن شیخ مفید والی توقیع بہت مشہور ہے. نیٹ پہ سرچ کر لیجیے گا آپ کو مل جائے گی. دیکھیے امام نے کیا کہا ہے امام شیخ مفید، اور اس کے اندر وہ مشہور جملہ امام کا ہے کہ اگر ہم اپنے شیعوں کو دعا نہ دے رہے ہوتے تو دشمن انہیں گھیر کے کچل دیتے. اب بہت حساس موقع پر بیٹھے ہیں. امام نے اس خط میں ہم سے کیا کہا شیخ مفید کی تعریف کی ہے کہ تمہارے خلوص اور اخلاص کی وجہ سے جو تم ہمارے احکام کو لوگوں تک پہنچانے میں دکھاتے ہو، ہمارے ماننے والوں تک پہنچانے میں دکھاتے ہو، اس خلوص کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم تمہیں یہ خط لکھ رہے ہیں. شیخ مفید کو بتایا کہ دیکھو یہ جو ہمارے ماننے والے غلطیاں کر رہے ہیں نا یہ بھی ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے. امام نے فرمایا اس کے اندر بڑا عجیب ایک جملہ فرمایا، کہا تم میں سے اکثر نے جو غلطیاں کی ہیں وہ ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. اس جملے کو غور کیجیے گا کہ ہم سمجھ رہے ہیں امام پردہ غیب میں ہیں تو ہم بھی ان سے غائب ہیں کیا؟ ہمیں نہیں جانتے وہ کیا ہیں. معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اپنے جیسے کی عرض کرو، ہماری کرتوت نہیں پہچانتے کیا؟ ہم نے کیا کیا ستم ڈھائے ہوئے ہیں یہ انہیں نہیں پتا کیا؟ پتا
اب بھی ہم سے امید لگا رہے ہیں کہ تم لوگ بہتر بن جاؤ. آج کی رات ان تمام چیزوں کی توبہ کریں جو ہمیں پتا ہے ہم نے کی ہیں صحیح نہیں کی، ان سب کی توبہ کریں. تیاری کیا کریں؟ اب مجھے آپ کی خدمت میں ایک سادہ سی بات عرض کرنی ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ ایک پورا نظام اشارے میں تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس میں تیاری کا معاملہ بھی پیش ہو جائے گا انشاءاللہ. اور مجھے کچھ ایسے عرض کرنا ہے کہ آپ کو اور مجھے یہ سمجھ میں آئے کہ بھائی اب کرنا کیا ہے. فلسفیانہ باتیں نہ ہوں، سے خود پر پریکٹیکلی پتا چلے بھائی یہ کرنے کا کام ہے. درود دے دے گا محمد و آل محمد. دیکھیے جو خدا کا نظام ہے اس لیے ہم اس کو نظام کہتے ہیں. یہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہیں، یہ پورا ایک نظام ہے. یعنی خدا متعال نے ہمیں جس لیے خلق کیا ہے اسی کے لیے نماز بھیجی ہے، جس چیز کے لیے خلق کیا ہے اسی کے لیے روزہ بھیجا ہے، اور جس چیز کے لیے نماز بھیجی واجب کی، روزہ واجب کیا، اسی چیز کے لیے امام کو بھی بھیجا ہے. اور غیبت جو ہوئی ہے وہ بھی اسی کی خاطر ہوئی ہے. اور اب جو تشریف آوری ہوگی تو کیا ہوگا؟ اسی کی خاطر ہوگی. وہ کیا ہے؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں اس دوران میں ہوں گی. مثلا قاتلان سعید شہداء سے بدلہ لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا؟ واللہ لیا جائے گا، اس کے بغیر عدل ہو ہی نہیں سکتا. زمین کے اوپر حاکمیت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قائم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ قطعاً ہوگی. اس کے بغیر پھر نجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین، وہ کیسے محقق ہوگا؟ پھر یہ سب ہوگا. اصل کیا ہے؟ تو مثال کے طور پر قصہ مختصر کرتے ہوئے، بھائی اصل یہ ہے کہ آپ لوگ میں نماز کیوں پڑھ رہے تھے؟ کس نیت سے پڑھ رہے تھے؟ ہم جناب پڑھ رہے تھے قربۃ الی اللہ، اللہ کی قرب کے لیے. یہ قرب کس چیز میں تھا؟ 10ویں دفعہ بھی دہرائی ہوئی بات. یہ قرب کس چیز میں تھا؟ یہ قرب تھا اللہ کے اسماء الحسنی کے اندر، کہ بھائی خدا صادق ہے، میں نماز پڑھوں گا میرے اندر بھی صدق آئے گا، صداقت آئے گی. خدا کریم ہے، میرے اندر بھی کرامت آئے گی. خدا متعال رزاق ہے، فیاض ہے، سخی ہے، جواد ہے، میں بھی دینے والا بن جاؤں گا اگر میری نمازیں قبول ہوئی ہیں، اگر میری عبادتیں قبول ہوئی. تو پیرامیٹر قرب کا کیا ہوا؟ قرب کا پیرامیٹر ہوا اسماء الحسنی سے قرب. امام کی ہستی کون سی ہستی ہے؟ پوری کائنات اسماء الحسنی پر ہے، ہم سب کو معلوم ہے. آپ جہاں کہیں بھی دعا میں دیکھیں نا، بسم کا، بسم اے خدایا تجھے واسطہ تیرے اسم کا، وہ اسم یصلح بہ الاولون والآخرون، دعا عہد کے اندر آپ کہتے ہیں خدایا تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جس سے تو نے زمین و آسمان کی اصلاح کی ہے. سارا نظام اسم کے اوپر ہے. خدا کے اسماء الحسنی جس سے سارا نظام چل رہا ہے. نبی کی ذات کون ہوتی ہے؟ امام کی ذات کون ہوتی ہے؟ نبی اور امام وہ ہوتے ہیں جس کے اندر اللہ کے اسماء الحسنی سب سے زیادہ متجلی ہوتے ہیں. پوری روح زمین کے اوپر اب تک جتنے لوگ آئے، اس ہستی کے اندر اللہ کے اسماء الحسنی سب سے زیادہ نظر آئے نبی خدا کے اندر. واضح. اور مولا امیر المومنین نبی خدا ایک ہی نور کے، تو یہ اسماء الحسنی کی سب سے بڑی تجلی نبی میں ہوئی اور ان کے وسیع میں ہوئی. اور اب جو وسیع تشریف لائیں گے انہی اسماء الحسنی کی تجلی لے کر آ رہے ہوں گے. انہی اسماء الحسنی کی تجلی سے زمین پر عدل پھیلے گا. انہی اسماء الحسنی کی تجلی سے زمین اپنے خزانے اگلے گی. انہی اسماء الحسنی کی تجلی سے ہماری اور آپ کی عقلیں کامل ہو جائیں گی. پھر تیاری کس کی کریں؟ اسلحے کی، دولت کی نہیں، اسماء الحسنی اپنے اندر لانے کی.
کیوں؟ بہت سادہ سی ایک بات ہے بھائی، جو پوری زمین کے اوپر عدل پھیلائیں گے اور خدا کے عدل کی کامل تجلی ہوں گے، وہ ظالموں سے مدد لیں گے۔ تو آپ کے اندر خدا کا اس میں عادل آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ اگر نہیں آیا تو آپ اس عادل امام کا ساتھ کیسے دیں گے اگر آپ کے اندر عدل نہیں ہوا؟ البتہ ایک حد تک عدل ہم لائیں گے، بعد میں اس صفت کو کمال نصیب ہوگا امام کی نظر لطف سے۔ یہ ہمیں پتہ ہے، سارا کام ہم نہیں کر سکتے، ایک حد تک ہم لے کر جائیں گے۔ تو آپ تیاری کس چیز میں کریں؟ اس میں کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ اسماء الحسنی میں تیاری کرو۔ آپ پوچھو میرے اندر خدا کے اسماء الحسنی میں سے کتنے متجلی ہو رہے؟ خدا صادق ہے، میں صادق ہوں یا نہیں ہوں؟ اچھا، اب میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ فرض فرمائیے نعوذ باللہ تعالیٰ کسی بھی وجہ سے ایک بندہ صادق نہیں ہے، عادل نہیں ہے، سخی نہیں ہے، لیکن یہ بندہ دنیا کا بہترین توپ چلانے کا ماہر ہے۔ امام کے لشکر میں اس کے لیے جگہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک بندہ ہے، اس کے دل میں روحانیت نہیں ہے، معنویت نہیں ہے، اللہ کی طرف انابہ، منیب، جو خدا متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت بتائی تھی کہ ان کے اندر صفت انابہ ہے، یہ اس بندے کے اندر نہیں ہے۔ یہ خدا کے ساتھ کبھی راز و نیاز نہیں کرتا، یہ خدا کو کبھی تنہائی میں نہیں پکارتا، نہ خدا کے سامنے کبھی گڑ گڑایا ہے۔ لیکن دولت میں ہمارے زمانے کا بل گیٹس ہے۔ یہ امام کے اوان و انصار میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آپ مجھ سے کہیں مولانا بل گیٹس کیا، اگر 50 لاکھ بل گیٹس بھی جمع ہو جائے نا اور اس کے دل میں خدا نہیں ہوا، یہ امام کا ساتھ نہیں دے پائے گا۔ مبالغہ کیا میں نے کیا؟ پھر میں اور آپ کیسے ساتھ دیں گے اگر ہماری اندر کی حالت صحیح نہیں ہوئی؟ خود ہی تو آپ منع کر رہے ہیں کہ نہیں ہوگا ایسا۔ وقف الناظرین بالنظرۃ منی الیہ، دعائے عہد کے اندر خدا سے میں صبح کہتا ہوں خدایا میری آنکھوں کو ان کے دیدار کے سرمے سے منور کر دے، اور پھر شام کو بیٹھ کر انہی آنکھوں کو جن کو امام کے دیدار سے منور ہونا تھا ٹیلی ویژن کی فحشا دیکھ کر تاریکی میں مبتلا کرتا ہوں، اور پھر دوبارہ صبح کو کھڑا ہو کے کہتا ہوں اللہ سے وَقْفُ النَّاظِرِينَ بِنَظْرَةٍ مِّنِّي إِلَيْهِ۔ کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ یہ کیا دھوکہ ہے؟ ایک بات طے کر لو، یہ چاہیے یا وہ چاہیے؟ 5 منٹ دعائے عہد پہ لگاتا ہوں، 25 منٹ فحشا دیکھنے پہ، 2 گھنٹے فحشا دیکھنے پر، اور پھر ہر صبح کھڑے ہو کر کہتا ہوں اے خدایا میری آنکھوں کو امام کی دیدار سے منور کر دے۔ یا خود جھوٹ بول رہے ہو، یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، یا خدا کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو بھائی؟ اے خدایا ان حال بینی و بینہ الموت، تو مجھے میرے کفن سے کھڑا کر دے، شاہرن سیفی مجردن قناتی ملبہن دعوت الداعی فی الحاضر والبادی۔ فجر کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا نہیں، کہہ رہے موت کے بعد امام کے لیے نصرت کے لیے کھڑا ہو جاؤ، فجر کی نماز کے لیے تو کھڑا ہوتا نہیں تو ابھی اپنی نیند سے تو کھڑے ہو کے دکھاؤ، کفن پھاڑ کے کھڑے ہونے والوں، یہ تو دکھاؤ کس کو دھوکہ دے رہے؟ اب یہاں پہ الجل خوب زور زور سے بولیں گے، اس کے بعد 4 اپنے سکے خطرے میں پڑتے ہیں، ایمان کو بھی ہٹا دیتے ہیں۔ اتنی داستانیں سنی، امام فرماتے ہیں اگر اتنے ایماندار بندے ہم تم سے ملنے آ جائیں گے، پھر جہاں کہیں مفاد کی تھوڑی سی جنگ ہو جاتی ہے اپنے مفاد کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی کوئی ایک سائڈ پکڑ لو،
یہ میں آپ سے کیا آپ کہیں گے مولانا جتنے لوگ ان کو بھگانے کا ارادہ ہے کیا ایک سائڈ پکڑ لو، کیا مطلب؟ ایک خطرہ ہے ہمارے پاس، آخر کی طرف لے کے جاؤں گا آپ کو، زحمت میں ڈال دیا میں نے۔ ایک خطرہ کیا ہے بھائی؟ پہلے زمانے میں گرے ایریا میں زندگی گزرتی تھی، گرے ایریا میں زندگی گزرتی تھی۔ گرے کیا ہے؟ ایک مکسچر ہے وائٹ اور بلیک کا، تھوڑا سیاہ تھوڑا سفید، تھوڑا دنیا سے تھوڑا آخرت سے، اس سے ایک مٹھی اس سے ایک مٹھی، ایک امتزاج، ملی جلی ایک چیز چل گیا۔ دین گرے ایریا میں چلتا تھا، دینداری گرے ایریا میں چل جاتی تھی۔ آخر زمان میں یہ نہیں ہوتا۔ آخر زمان میں کیا ہوتا ہے؟ آخر زمان میں روایات ارشاد فرماتی ہیں تغربلوا ثم تغربلوا ثم تغربلوا، تم لوگ چھانٹے جاؤ گے چھانٹے جاؤ گے، چھانٹ دیے جاؤ گے، اتنا تمہیں چھانٹیں گے جیسے گندم کو کیڑا لگ جاتا ہے نا، تو گندم کو اتنا ہلاتے ہیں اتنا ہلاتے ہیں اتنا ہلاتے ہیں کہ جو کیڑا گندم کے دانے سے چپکا ہوا تھا وہ اپنا منہ کھول دے اور پیچھے گر جائے۔ یہ لوگ جو دین کے نام پہ چمٹے گئے نا، یہ ایسے دین سے بھاگ جائیں گے۔ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم واذا محسوا بالبلاء قل الدیانون، لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبانوں پہ گھومنے والا ایک لوگ کھڑا ہے، اور جب یہ امتحانوں میں پڑھتے ہیں تو دیندار کم رہ جاتا ہے۔ غیبت سے پہلے اختتام کے وقت میں ظہور سے پہلے یہ ہونے والا ہے، اور یہ شاید ہو رہا ہو، شاید ہو رہا ہو۔ آپ اپنے لیے میں اپنے لیے یہ طے کریں کہ بھائی ہمارا اصلی ٹاسک کیا ہے۔ اصلی ٹاسک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اسماء الحسنی کو اپنے اندر لے کر آؤ، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ اگر آپ اور میں اس میں کامیاب ہو گئے، ہم امام کے الحمدللہ رب العالمین نصرت کرنے والوں میں آ سکیں گے۔ خدا سے نعوذ باللہ تعالیٰ کسی بھی وجہ سے اس میں کامیاب نہیں ہوئے، جیسے ہمارے یہاں بعض اوقات ہے نا، یہاں پہ کراچی میں جو شیعہ اسکولز ہیں، وہاں پہ ایک اسکول کے اندر میں دیکھتا تھا بھائی اسمبلی میں بچوں کو زیارت وارثہ پڑھائی گئی، ایک ایک بچے کو اسمبلی میں آنے کی وجہ سے زیارت وارثہ رٹ گئی، اور بچوں کی کریکٹر میں امام حسین سے کچھ آیا نہیں، زیارت وارثہ رٹ گئی۔ ابھی ہم لوگ بھی کہیں اس دھوکے میں نہ آ جائیں کہ معاملہ رٹنے رٹانے دیکھنے دکھانے کا ہے، نہیں، یہ معاملہ حقائق کا ہے، یہ معاملہ دکھاوے کا نہیں ہے، یہ حقائق کے معاملے ہیں۔ ورنہ اگر دیکھو سادہ سی ایک بات ہے بھائی، میں تو اور آپ پاکستان میں رہنے والے ہیں نا، ہم لوگوں کو تو جمعہ 8 دن ہوا ہے مفاتیح الجنان اٹھائے ہوئے، پچھلی نسلوں کو تو مفاتیح الجنان کا نام بھی نہیں پتا تھا، 40-45 سال پہلے کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ میں انچوری میں رہتا تھا، ایک لڑکا تھا پتہ نہیں ابھی زندہ ہے یا نہیں ہے، تو وہ بندہ خدا ایک دن آیا، سب لڑکوں کو اس نے جمع کیا، کہنے لگا آج مجھے ایک دعا پتہ چلی ہے، بڑی خطرناک دعا ہے، اور ہم لوگ ڈر گئے، کا پتہ نہیں کون سا جن لے کر آ گیا یہ، کہنے لگا بڑی خطرناک دعا ہے، بہت سوچ سمجھ کے پڑھنی پڑے گی، پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے پہلے سوچنا پڑے گا۔ ہم نے کہا بھائی کیا دعا لے کر آ گیا؟ کہنے لگا ایک دعا لایا، اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ دعا 40 صبح پڑھ لے تو امام کے لشکر میں پہنچ جائے گا، دعا عہد کا کہہ رہا تھا۔ اتنی کہانی بنائی کہ بھائی اس میں خطرناک بات کیا ہے؟ کہنے لگا ابھی بے وقوف ہو، ہم جیسے لوگ اگر لشکر میں پہنچ گئے تو پہلی چھری تو ہم پر ہی چل جائے گی۔ یہ ہماری معرفت کا عالم ہے۔ تو ہم لوگوں نے جمعہ 8 دن ہوئے بھائی، ابھی دیندار ہوئے تقلید کرتے ہوئے، مفاتیح الجنان اٹھائے ہوئے، اس پہ بھی پتہ نہیں کتنے دوست ہم سے خفا ہوئے بیٹھیں گے ابھی بھی کیوں اٹھائی، ضرورت نہیں تھی۔ تو کیا یہ دعائیں دوسری قوموں کو پہلے سے یاد نہیں تھی؟ ہاں یاد تھی، تو ظہور ہو گیا تھا۔ اگر دعاؤں کے یاد ہونے سے ہی ظہور ہو رہا ہو، ہمیں یاد نہیں تھی، ایران کو بھی یاد نہیں تھی، کیا عراق کو بھی یاد نہیں تھی، ہم نے یہ تو یاد تھی، تو ضرور بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا معاملہ مطلب صرف یاد کرنا نہیں ہے، روح کے اندر لے کر آنا۔
اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ آپ اپنی عام زندگی کے اندر قربانی دیں. آپ کہیں گے مولانا کہاں قربانی دیں؟ وہ IAS والے آئے تھے، ان کو بھی عراق میں ایرانیوں نے شکست دے کے بھگا دیا، اب ہم کہاں جائیں قربانی دینے؟ ہمارے خود بیچارے گئے تھے شام میں دفاع کرنے کے لیے، آج تک حکومت ان کے پیچھے پڑی ہوئی، مسنگ ہو گئے بیچارے. پتہ نہیں کتنے مسنگ ہیں ابھی تک. ان کو بھی یاد رکھیے گا اپنی دعاؤں میں. جس کا بیٹا یا باپ 4 سال سے نظر نہ آیا ہو کہیں پہ، خبر بھی ہوتی ہے نا، سکون آ جاتا ہے. انسان ہر 2 دن بعد قبر پہ جا کے آنسو بہا لے کے اپنے دل کو تسلی دے دیتا ہے. نہ پتا ہو کہ کہاں ہے، گلے سے پانی بھی نہیں اترتا پھر تو، کہ میں پانی پی رہا ہوں پتہ نہیں اس کو پانی ملا یا نہیں ملا. بہت سخت ہے، بہت سخت ہے یہ معاملہ. ان کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو ہم کہاں امتحان دیں گے؟ اپنی اسی عام زندگی میں ٹوٹو میں کہاں امتحان ہو رہا ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا میرے اور آپ کا امتحان نہ ہو رہا ہو. لوگ امتحانوں کو دے دے کے قاسم سلیمانی بن گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گئے. اور ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہمارا امتحان نہیں ہو رہا ہوگا. یہی جو 4 آنے بچانے، 1 روپیہ 100 روپے 1 لاکھ روپے بچانے کے 2 نمبری کرنے، یہی ہمارے امتحان ہے. انہی پہ ہم آزمائے جا رہے ہوں گے، جن کو ہم سمجھ رہے ہیں اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. انہی سے فرق پڑ رہا ہے. تو عزیزان محترم، یہ شب بہت اہم ہے. پتہ نہیں کتنی چیزیں اس شب میں جمع ہو جاتی ہیں. مرحومین کا بھی انتظار ہوتا ہے. آپ کے اور میری زندگی کے بہت سارے فیصلے ہو سکتے ہیں یہیں پہ. امام کی طرف توجہ ہونی چاہیے، امام کی تشریف آوری کے لیے دعا ہونی چاہیے. جتنے لوگ امام کے نام پر میدان عمل کے اندر موجود ہیں، جہاد کے اندر موجود ہیں، ان کے لیے دعا ہونی چاہیے. اچھا مثلا کوئی یہ سوچے، یہ بھی میں عرض کرتا چلو ہم ان کے لیے دعا کریں، ہم دعا کرتے رہیں، ہم دعا کرتے رہیں. ایک عجیب روایت میں نے چند دن پہلے دیکھی، بہت عجیب روایت ہے. اگر آپ اس کو قبولیت کی نظر سے دیکھیں، بعض اوقات ہم لوگ روایت سنتے ہیں، پتہ نہیں کیوں ہمارا ذہن کہتا ہے نہیں مطلب کچھ اور ہوگا. نہیں، اس کو اس طرح مت سوچیے. اگر بالکل اسٹریٹ فارورڈ دیکھیں، بھائی روایت میں یہ کہا ہے، کیا روایت ہے؟ روایت میں لکھا، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، ابھی جو مجھے یاد آ رہا ہے، مولا 7ویں امام سے ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. ہمارے دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. نماز میت میں بھی آتی ہے. کیا مطلب ہے؟ اے خدایا مغفرت فرما مومنین کی اور مومنات کی. کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ اللہ اکبر. بھائی پوری دنیا میں مومنین اور مومنات کتنے ہوئے؟ ہزاروں میں بات ہے، لاکھوں میں، کروڑوں میں. کروڑوں میں تو ہو گئی. والمسلمین والمسلمات، یا الہی 1 ارب سے اوپر چلی گئی بات. الاحیاء منہم والاموات، ان میں جو زندہ ہیں اور وہ جو مر چکے. اربوں لوگوں کا ذکر ہے. اب میں اپنے دل میں اگر اس دعا کو سیریس لے لوں، میں کتنے لوگوں کے لیے دعا مانگ رہا ہوں؟ کئی ارب لوگوں کے لیے. تو میں خدا سے کہوں خدایا مجھے پتہ ہے میری دعا میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کئی ارب لوگوں کو چوندنی کا بھی کوئی فائدہ پہنچ جائے. میری دعا میں اتنا دم نہیں ہے. بھائی جب میں ایک فاتحہ پڑھتا ہوں نا، اور اب یہ لطیفے تو ہوتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ. ہم نے فاتحہ پڑھی، پیپر پہ آیا تھا مولانا ان کے نام کی فاتحہ پڑھوائی گا، ہم نے ان کے نام کی فاتحہ پڑھی اور بعد میں کہہ دیا سارے علماء عرفاء فقہاء شہداء کی ارواح کو شامل کیجیے گا. بعد میں وارث آگے کہتا ہے مولانا میرے مریم کے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں، آپ نے سارا اتنے لوگوں کو دلوا دیا. تو وہ کہتے ہیں میرے مرحوم کو تو بیچارے کو ایک بندہ تھا، علماء عرفاء فقہاء شہداء، یہ تو لاکھوں لوگ بن گئے، میرے بیچارے کو پتہ نہیں کیا ملا ہوگا. بندہ خدا دینے والا میں ہوتا یا تم ہوتے تو یہی ہوتا.
خدا میری دعا میں اتنی طاقت نہیں ہے، میں ان لوگوں کے لیے جو چھت کے نیچے بیٹھے دعا کریں ان تک میری دعا پہنچ جائے، میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ خدا میرے اندر تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ میری دعا مجھے ہی لگے، میری دعا میں طاقت نہیں ہے، صحیح بات نہیں، کوئی طاقت نہیں۔ میں اپنے بڑے بچوں کے لیے دعا مانگتا ہوں، میری دعا میں اتنی طاقت ہے کہ ان کو میری دعا لگ جائے، نہیں ہے، حقیقت نہیں کہ نہیں ہے۔ میرے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ میں اپنا کھانا منہ میں رکھ کے اس کو گلے سے نیچے لے جاؤں، میرے اندر نہیں ہے طاقت۔ آپ میں ہے کہ سانس اندر لا سکتے ہیں اپنی مرضی سے؟ اندر آئے ہوئے سانس کو اپنی مرضی سے باہر لے جا سکتے ہیں؟ آپ میں ہے اتنی طاقت نہیں ہے۔ خدا نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے، اربوں لوگوں کے لیے دعا مانگ دیا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ خدا تو اس دعا کو پورا کرے گا؟ عجیب روایت، کہا نہ صرف یہ کہ خدا تمہاری دعا کو ان سب کے حق میں قبول کرے گا، جتنوں کے لیے تم نے ان جملوں میں دعا مانگی ان کے برابر ثواب تمہیں بھی پہنچائے گا۔ اللہ اکبر، یا الہی، یہ اربوں لوگ بن گئے ہیں۔ تو صرف ایک کام کرو، ذرا توجہ دے دینا، ورد میں نہیں پڑھنا، توجہ سے پڑھنا۔ اسی لیے جو کہتے ہیں نا ہمارے سر میں 40 مومنوں کو دعا کرو تاکہ ان کے عدد کے برابر تمہیں بھی ثواب مل جائے۔ 40 کا مطلب صرف 40 نہیں ہے، آپ 500 کو بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جنرلائز میں بھی کر سکتے ہیں، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات، سب کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ یہ خدا کا نظام ہے، بہت کریم ہے۔ تو دوسروں کے لیے دعا مانگے یا نہ مانگے، بھر بھر کے دعا مانگو تاکہ آپ کو دعا ملے۔ آخری بات، میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آیا تھا نا، میں شروع میں عرض کیا تھا، درود کی بات ہوئی تھی، اور کیا بات ہوئی تھی؟ ابھی زور زور سے بتانا، کسی کو یاد ہے؟ ہاں جی، درود کی بات ہوئی تھی، حقوق العباد کی بات ہوئی تھی، اللہ کے اسماء حسنہ کی بات ہوئی کہ امام کی نصرت کرنا ہے تو اسماء حسنہ میرے اور آپ کے اندر آنا چاہیے۔ اب مجھے بالکل اختتام پہ لے کے جانا ہے، اگلے سال پتہ نہیں آپ زندہ ہوں گے، میں ہوں یا نہ ہوں، مجھے کیا پتا میں کیا کر رہا ہوں گا، ممکن ہے کسی بیماری میں پھنس جاؤں، بولنے کے قابل نہ رہوں۔ ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور آپ کی زحمت تمام کروں، اور انشاءاللہ اس شب کی معنویت میں، رحمت میں، برکتوں میں ہم اور آپ شامل ہو جائیں۔ ایک بہت عجیب روایت ہے، بہت عجیب ایک روایت ہے، اور اس کو میں آپ کی خدمت میں اگلے 2 منٹ میں انشاءاللہ 2-3 منٹ میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ بھائی میری عمر اب اتنی ہو گئی ہے کہ مجھے یہ کھٹکا لگے کہ کیا پتہ کب ختم ہونے والی۔ اچھا 5 سال کی عمر میں بندہ نہیں مرتا کیا؟ مرتا ہے، لیکن چانس کم رکھتا ہے اپنے لیے۔ تو اگر میری عمر 40 سال ہو تو میں کہوں گا چانس تو ہے لیکن انشاءاللہ ابھی میں زندہ ہوں، یہ ہوتا ہے نا۔ لیکن پھر عمر ایک جگہ پہ آ جاتی ہے، اس کے بعد انسان کہتا ہے نہیں یار اب ذرا سیریس ہے معاملہ، اب جانے کا چانس زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر انسان موت کو اپنی سوچتا ہے تو کھٹکا کس بات کا ہے؟ ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیہ، یہ تو حکم قطعی ہے، تو کھٹکا کس بات کا ہے؟ کھٹکا اس بات کا ہے کہ ایمان پہ آئے گی یا بے ایمانی پہ آئے گی۔ کیوں؟ آیت اللہ جوادی عمری نے ایک بڑا خطرناک جملہ ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ زندگی میں مسلمان ہوتے ہیں، ظاہر میں صاحب ایمان ہوتے ہیں، لیکن جب یہ مرتے ہیں تو ایمان کا اثر ان کی روح پہ اتنا ہوتا ہے کہ جب یہ مرتے ہیں تو برزخ میں کئی ہزار سال بعد ان کو یاد آتا ہے کہ میں کسی خدا کو مانتا تھا۔ مرتا ہے تو اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے، جتنے بھی اس کے اوپر لدی ہوئی چیزیں تھیں، نام یہ وہ سب چھٹ جاتے ہیں،
اس چھٹنے میں وہ چھٹائی ہوتی ہے کہ وہ ایمان جس کو یہ اپنے پیچھے ایسی کمر پہ ڈالے گھومتا پھرتا تھا، جس کا کوئی اثر نہیں تھا اس کے وجود کے اوپر، یہ بھی چھٹ جاتا ہے کہ برزخ میں ہزاروں سال بدبختی گزارنے کے بعد اس کو یاد آتا ہے کوئی خدا تھا جس کو میں مانتا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ میں کسی نبی کو مانتا تھا، ابھی نام کیوں نہیں یاد آ رہا؟ یہ سیریس تھریٹ ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں کہا بہت سیریس ہے، بہت سیریس ہے۔ تو مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک روایت مولا 8ویں سرکار سے فرمایا تم لوگ فرادہ نماز بھی پڑھ رہے ہوا کرو نا تو تم اذان اور اقامت دیا کرو۔ امام نے کہا فرادہ نماز بھی پڑھو تو اذان و اقامت دیا کرو تاکہ یہ شہادتیں تمہاری روح پہ چھپ جائیں، موت پہ بھول نہ جاؤ کہیں۔ ہم لوگ معمولاً فرادہ نماز میں اذان اقامت نہیں دیتے، امام کہہ رہے ہیں دو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے دماغ سے نکل جائے سب۔ اب وہ جو روایت تھی وہ روایت کی عرض کرنی تھی۔ ایک روایت ہے اگر کوئی شخص ایک کام کرے اپنی زندگی کے اندر، کوئی مشکل کام نہیں، کوئی مشکل کام نہیں، میں بھی عرض کروں گا، اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں یہ ایک کام کرے جو ابھی عرض کروں گا تو کیا ہوگا؟ کہا پھر یہ ہوگا کہ جب مالک الموت روح قبض کرنے آئیں گے تو اس کو کہیں گے اپنا ایمان بتاؤ، تو وہ ایمان بتانے لگے گا۔ اگر خدا نہ کرے کوئی چیز بھولنے لگے گا تو ملک الموت اس کو یاد دلا کر سکھا دیں گے۔ یہ فیور بڑی بات ہے یا نہیں ہے؟ وہ جو ہمارے یہاں کالج کے زمانے میں ہوتا تھا نا، انویجیلیٹر ہی ہمیں چیٹ کرانے کے لیے بیٹھ گئے، بھائی ملک الموت آتا ہے تو سب کی روح خراب ہو جاتی ہے، حالت خراب ہو جاتی ہے، ایمان دماغ سے نکل جاتا ہے۔ وہ ملک الموت خود بتائے کہ مرنے سے پہلے یاد رکھو تمہارا ایمان یہ تھا، تمہارا خدا ہے، تمہارا نبی ہے، تمہاری کتاب ہے۔ خود مالک الموت ایمان تلقین کرتے ہیں۔ وہ جو باہر کھڑے ہوئے لوگ تلقین کر رہے ہوتے ہیں وہ تو کر رہے ہوتے ہیں، مالک الموت آ کر میت کو تلقین کرنے لگے۔ اس سے بڑا کوئی فیور چاہیے؟ یہ کس کو ملے گا یہ فیور؟ کہ یہ فیور اس کو ملے گا جو اپنی نمازیں اول وقت پڑھے گا۔ اللہ، جو اول وقت اپنی زندگی میں نماز پڑھے اس کو یہ فیور ملے گا کہ ملک الموت خود اس کو ایمان سکھائیں گے، خود اس کو ایمان سکھائیں گے۔ اور صاحب میں نے اس 1 گھنٹے میں اگلے سال کے لیے آپ کے لیے پریکٹیکل ایجنڈا کافی کہہ دیا ہے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں واقعاً اگلے سال تک کے لیے کوئی محنت کرنی ہے تو میں نے آپ کو کئی پوائنٹ عرض کر دیے، اور میں نے اس لیے کیا کہ آپ کا کہیں وقت ضائع نہ کر دوں میں، اتنی اہم بات ہے، اس میں تو 1 منٹ ضائع کرنا بھی خطرناک ہے۔ مجھ سے سوال ہوگا کہ بھئی تم نے اتنی اہم رات میں یہ لوگ درود پڑھتے، یہ لوگ ذکر کرتے، تم نے اپنی باتوں میں ضائع تو نہیں کر دیا؟ تو میں نے وہ باتیں عرض کی جس سے آپ کی معنوی زندگی بنے گی، جس سے آپ کی روحانی زندگی بنے گی۔ اور انشاءاللہ آج آپ تشریف فرما ہے یہاں پر دعاؤں کے لیے، عبادات کے لیے، اور یہی آپ کی اصلی روح تشکیل پائے گی۔ وقت تو ختم ہو گیا، آخری پوائنٹ دعا سے پہلے، پتہ نہیں برادر تشریف لائے آ چکے ہیں دعا کے لیے یا نہیں، اگر آ ہی رہے ہوں گے تو میں 1 پوائنٹ اور عرض کر دیتا ہوں۔ دعا میں دم کیسے آتا ہے، جان کیسے آتی ہے؟ کہہ دیں پوائنٹ؟ اچھا اجازت دے دی انہوں نے، درود دے دیں محمد و آل محمد کا صلی علی ایسی اجازت نہیں بھی دیتے تو میں نے کہنا ہی تھا، تکلف آپ کہہ دیا میں نے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعا میں جان پڑے، آپ کیا کریں؟ پہلے یہ لوگ ابھی تھوڑا سا لائٹس وغیرہ شاید بند کریں گے تاکہ جب آپ دعا مانگیں تو آپ اپنی دعا کے اندر توجہ دے سکیں اور وہ سارا ماحول تیار کریں گے۔ لیکن ایک پوائنٹ آپ کے لیے، آپ بالکل ایسے دعا مانگیے گا، آپ ایسے دعا مانگیے گا جیسے آپ خدا کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اور تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں اس میں، اور اس دعا کے آخر میں آپ کی روح قبض ہونے والی ہے۔
ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ وہ تو ہو سکتا ہے. اللہ آپ کو طول عمر نصیب کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجیے گا. جب دعا مانگنے لگے نا تو یہ سوچ لیجیے گا خدایا تو مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں نا یہ میری آخری جملہ ہے. اب خدا سے کچھ کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے؟ اچھا چلیں آپ کہیں گے مولانا کہاں ایسا ہوتا ہے کوئی 15 شعبان کے جلسے میں دعا پڑھنے آئے اور اس کی موت ہو جائے؟ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ 1 سال میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ 1 سال میں تو ہو سکتا ہے. آپ کہیں گے آپ کی صحت کو دیکھ کے تو ویسے بھی لگ رہا ہے کہ ہو ہی جائے گا. ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. گارنٹیڈ ہے کہ اگلے سال 15 شعبان کی رات ملنے والی ہے؟ گارنٹی ہے. اچھا یہ گارنٹی ہے کہ شب قدر ملنے والی ہے؟ گارنٹی ہے نہیں. تو یہ آخری موقع نہیں ہے بڑی رات کا. ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ دعا مانگو آپ ذرا. اب ذرا دعا مانگ کے دیکھنا خدا سے کیا مانگنا ہے. بالکل یہی سوچیے گا خدا تم نے مجھے 1 رات دی ہے یہ میری آخری رات ہے. کل صبح میری جان نکلنی ہے. اس سال میں میری جان نکل جائے گی. شاید مجھے ملے شاید نہ ملے. اگلے سال زندہ رہا تیرا خادم ہوں تیرا نوکر ہوں تو میرا مالک ہے. نہیں زندہ رہا تیرے سامنے ہوں. کیا مانگنا چاہتے ہو؟ چلیے ایک اور سینیریو. نہیں نکل رہی جان یار مت گھبراؤ. شب قدر کو امام آنے والا. یہ تو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ تو ہو سکتا ہے. کیا مانگنا ہے تھا؟ یہ سب سوچو. اب رات گزاریے گا. اب یہ رات گزاریے گا. سوچیے گا مولا آخری رات ہے. آپ کی تشریف آوری ہونے والی ہے. میں پیچھے نہ رہ. دیکھو 2 کھٹکے ہیں ہم لوگوں کو صرف. ویسے تو ہر چیز میں دم نکلتا ہے ہمارا. اولاد کے معاملے میں پیسے کے معاملے میں عزت ہر معاملے میں دم نکلتا ہے. لیکن 2 چیزوں میں بہت دم نکلتا ہے. ایک کیا؟ امام آئیں اور میں نصرت نہ کر سکوں تو زندگی برباد ہو. یہ نہ ہو جائے کہ وہ آئے اور میں کچھ نہ کر سکوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے ان کے لشکر میں ہونا ہے. دوسرا کس بات پہ دم نکلتا ہے؟ اس پہ دم نکلتا ہے کہ میری موت ایمان پہ نہ آئی تو کیا ہوگا. آج کی رات موقع ہے. آپ مانگیں اللہ سے. خدا کریم ہے. خدا کریم. ہم کچھ نہیں کر سکتے. خدا کریم ہے انشاءاللہ. پروردگار لطف فرمائے گا انشاءاللہ نصیب فرمائے گا. دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے گا انشاءاللہ. ہر ایک کے لیے دعا کیجیے گا. آپ کی دعاؤں میں اثر ہوگا انشاءاللہ. امام وقت قبول فرمائیں گے.